السلام علیکم دوستوں، کیا حال؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کافی بنتے کی، درباروں پہ گیا، کافی آخر کار اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اتنا زیادہ خوش ہوا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ میں اس اپنی بیٹی کو دنیا آخرت کی دولت دوں گا۔ جب اس کی بیٹی بڑی ہوئی اور آخر کار شادی کے لائق ہوگی، وہ پریشان ہونے لگا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا آخرت دونوں کی میں دوں گا دولت، پر اللہ میں کیا چیز دوں؟ پریشان تھا۔ بہت سے علماء سے اس نے رجوع کیا، مگر کسی سے بھی اسے صحیح خاطر خواہ جواب موصول نہ ہوا۔ آخر کار وہ حضرت شافعی رحمۃ اللہ کے پاس گیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ نے سے جب سارا معاملہ پوچھا گیا تو حضرت شافعی رحمۃ اللہ، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، ایک تم اپنی بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیمات دو، دوسرا جب رخصت کرو تو ایک تحفے میں قرآن مجید دے دینا۔ دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی کامیابی قرآن مجید میں ہے۔ بہرحال آج کل کا جو رجحان وہ یہ ہے کہ آج کل ہم دولت کہتے ہیں، آج کل سامان دے رہے ہیں، جہیز وغیرہ دے رہے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ دنیا آخرت کی دولت وہ ہے جو قرآن مجید ہے۔ بچوں کی تعلیمات ہیں، آج کل تعلیمات پہ بہت کم دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات بہت کم دی جا رہی ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ اس چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ کتنا جہیز دے رہے ہیں لوگ، جہیز کی طرف زیادہ رجوع کیا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی خواہشیں ہیں، یہ دنیا کا مال ہے، یہاں پر ہی چھوڑ کے جانا ہے۔ جو اصلی مال ہے وہ آخرت کا قرآن مجید ہے، جو ہمیں ساتھ لے کر قبر میں بھی جانا ہے۔ جس کے سینے میں یہ نور ہوگا وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے۔ آخرت کی تیاری کیجیے اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے زیادہ تعلیمات ہو سکے تو دیں۔ ایک تو یہاں پر بھی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچوں کو تعلیمات دو، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، دونوں کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تعلیمات ان کو دینی چاہیے۔ ایک انگریز سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ مجھے تم تعلیم یافتہ مائیں تو میں تمہیں ترقی یافتہ ملک دوں گا۔ کیوں؟ تعلیم یافتہ عورتوں کا آج کل اس دور میں معاشرے میں بہت اہم کردار ہے۔ کیوں؟ ایک تعلیم یافتہ ماں ہی ایک تعلیم یافتہ اولاد معاشرے کو دے سکتی ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی گود ہی بچے کی مدرسہ ہی پہلے ماں کی گود ہے، جہاں سے بچہ اپنی پہلی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ہے ماں کی گود۔ اس کے بعد ہی وہ بچہ معاشرے میں آگے ترقی کرتا ہے۔ کیوں؟ جو تعلیمات ماں اس کو دے گی وہی اس کے پاس رہیں گی۔ جو پہلی گود ہی مدرسہ ہی ماں کی گود کو کہا گیا ہے۔ اگر ہم اچھی معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عورت کو تعلیمات دینا ضروری ہے، وہ بھی قرآن مجید کی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ جو دوسری رسومات آج کل بن گئی ہیں کہ ہم شادی نہیں کر رہے، گھر میں اولاد جوان ہے بارے شادی نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ ہمیں وہ غلط رسومات جو آج کل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں ان پہ ہے۔ کیوں؟ غلط رسومات کیا ہیں کہ جہیز اتنا دیں، اتنا ہوگا تو ہم تب شادی کریں گے اپنی اولاد کی۔ کیوں نہیں؟ کیوں یہ رسومات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی، کیا کچھ ان کو دیا تھا؟ 2 جہان کی سردار تھی حضرت فاطمہ، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ ان کی بھی شادی تو ان کو بھی کیا یہ جہیز اتنا زیادہ ملا تھا؟ نہیں، نبی کریم نے ان کو بھی ایک یا نماز، ایک قرآن مجید اور ایک لوٹا جس کو کہا جاتا ہے غسل وغیرہ کرنے کے لیے، اس چیزوں کی چند ضروریات چیزیں دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پر ہم آج کل
یہ یہودیوں وغیرہ کی سازشیں ہیں جو آج کل ہمارے جڑوں میں ایسی گھل مل گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی غلط رسومات سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے میں فائدہ کوئی نہیں، دنیا میں ایک تو دنیا میں تنگی، اتنا قرض وغیرہ اٹھا کر ایک بچی کے آئی کر اس دور میں اس زمانے میں اگر شادی کرنی ہے تو ایک نارمل سی بھی کرنے کے لیے 12 سے 15-16 لاکھ روپے خرچہ کریں گے تو تب جا کر شادی ہوگی۔ کیوں؟ یہ غلط رسومات ہم نے جو بنا رکھی ہیں، ہم نے خود بنائی ہیں، کسی نے اور نے نہیں بنائی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی کچھ چیزیں تھی نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ کیوں یہ غلط رسومات وہاں اس وقت نہیں؟ ایستا یہودیوں کی سازشوں وغیرہ کی وجہ سے آج ہم اس نتائج پہ پہنچ گئے کہ بچیاں ہمارے جوان ہو کر گھر بیٹھی رہتی ہے کہ شادی کرنے کا ہم شادی کریں، پر کوئی بھی والدین اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے کہ ان کی شادی کرنے، توفیق ہی نہیں ہو رہی ان لوگوں کو۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ غلط رسومات ہیں جو ہم جیز اتنا دیں گے تو تب ہم شادی کریں گے، نہیں دیں گے تو نہیں کریں گے، اور آ کر وہ قرضہ لیتے ہیں، اس طرح سارا معاملات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ بہرحال سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر تعلیمات دیجیے قرآن مجید کی، ٹھیک ہے نا۔ جو پہلے میں نے ایک آپ کے سامنے واقعہ شیئر کیا ہے کہ ٹھیک ہے نا، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔